الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، پیاروں اور دینی مائیں اور بہنوں، چونکہ آئندہ ذوالحجہ کا مہینہ آ رہا ہے اور بڑی اہمیت حاصل ہے، اس لیے مناسب سمجھا کہ اس کے آنے سے پہلے کچھ دین کی باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کی جائے تاکہ وہ مبارک ایام غفلت میں نہ گزرے. اس لیے یہ چند باتیں عرض کر رہا ہوں، اس کو غور سے سننے کی سب حضرات کو درخواست ہے. اللہ تعالیٰ کہنے والے کے لیے بھی اس کو ذخیرہ بنائے اور سننے والوں کو لیے بھی اور پوری امت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ذخیرہ بنائے. سب سے پہلے نمبر پر بات یہ ہے کہ جو ایام چل رہے ہیں اسلامی سالوں میں، محرم سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے اور ذوالحجہ کے اوپر اسلامی سال پورا ہوتا ہے. ان میں رمضان کو فضیلت ہے، اسی طریقے سے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کے مہینوں کو بھی فضیلت ہے، اور یہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے. اور ان مہینوں کو جو فضیلت حاصل ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قانون ازلی سے ہی ان مہینوں کو فضیلت حاصل ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا فرمایا اور دنیا کو وجود بخشا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی دن سے نظام 12 مہینے کا چلایا ہے، جن میں 4 مہینے بڑی عظمت والے ہیں، احترام والے ہیں اور حرمت والے ہیں. اور وہ 4 مہینوں کی تعیین خود روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری شریف میں اس طرح مروی ہے، ثلاث متوالیات ذو القعدۃ وذو الحجۃ والمحرم ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، کہ 3 مسلسل ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب کا مہینہ ہے. اور یہ حرمت والے مہینے، ان میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچا جائے. خود قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان حرمت والے مہینوں میں تم گناہوں کے ذریعے سے اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. گویا کہ جیسے وقت کی اہمیت، زمانے کی اہمیت کی بنیاد پر طاعتوں میں اضافہ ہوتا ہے، جیسے رمضان میں، ویسے ان اوقات کی عظمت کی وجہ سے گناہوں میں بھی اشدیت آ جاتی ہے کہ گناہ ہے
اور اس پر اللہ کی ناراضگی ہے، لیکن اس گناہ کو اگر ان عظمت والے زمانے میں کیا جائے تو اس صورت میں اس کی اشدیت بڑھ جاتی ہے۔ اور اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ تم گناہ کر کے اپنے جانوں پر ظلم نہ کرو۔ گویا کہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب میں گناہ کرنے والا ظالم ہے، ظالم لنفسی ہے، اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے بھی مشرکین عرب اور کفار مکہ، جہاں توحید نام کی کوئی چیز نہیں تھی، ان کے یہاں بھی ان مہینوں کی حرمت کا لحاظ بڑی اہمیت سے سمجھا جاتا تھا۔ یہ لوگ جنگ کرنے کو، لڑائی کرنے کو چھوڑ دیتے تھے، اور اگر کسی کے باپ کا قاتل ان کے پاس سے گزرتا تو بھی وہ بدلہ نہ لیتے، بلکہ کچھ بھی نہیں کہتے تھے۔ اور اسی طریقے سے دوسرے سارے گناہوں میں بھی ان مہینوں میں ان کے یہاں کمی آ جاتی تھی۔ تو جب کفر اور شرک کے باوجود ان لوگوں کے یہاں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی بنیاد پر اتنی زیادہ عظمت تھی، تو ہم تو ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن کریم کو ماننے والے ہیں، تو ہمارے اندر اس کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم ان مہینوں میں گناہ نہ کریں۔ اس کا علم بھی ہونا چاہیے، اس کا علم حاصل کرنا بھی چاہیے، لیکن افسوس ہے کہ اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو، سب سے اہم بات یہ ہے کہ ذوالقعدہ بھی ہے اور ذوالحجہ بھی آئندہ آ رہا ہے، اور اس کے بعد محرم ہے اور رجب۔ ان میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہیے۔ یہ نمبر 1 پر بات ہوئی۔ نمبر 2 پر پہلے چاند سے لے کر کے 10 چاند تک کی بھی شریعت میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ خود قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی اور 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، طاق کی قسم اور جفت کی قسم۔ یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جو رئیس المفسرین ہیں، لیال عشر یعنی 10 راتوں سے مراد عشرہ ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کی پہلی 10 راتوں کی قسم اللہ تبارک تعالیٰ نے کھائی ہے، اور اس کی اہمیت کی بنیاد پر قسم کھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ 10 راتیں، 10 دن یہ بڑے اہم ہیں۔ اور چونکہ رات کا تذکرہ اس لیے فرمایا کہ اسلامی سال میں یہ رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے، اس وجہ سے اس کی اہمیت کے پیش نظر اور اس تقدیم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے رات کا لفظ ولیال عشر مراد 10 دن اور 10 راتوں کی قسم، اور وہ اس کی اہمیت کی بنیاد پر ہے، اور ویسے بھی اس کی اہمیت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، الفاظ یہ ہیں: ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام العشرہ، قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشیء۔ بخاری شریف میں روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی زمانے کا نیک عمل یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسندیدہ نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور عمل کی بھی کوئی خاص تعین نہیں کہ فلاں عمل ہی اللہ کو پسند، جو بھی نیک عمل کیا جائے، نماز پڑھی جائے، یہ ان 10 دنوں کی نماز اللہ کو بہت زیادہ پسند، ان 10 دنوں میں، ان 9 دنوں میں روزے رکھے جائے، اللہ کو بہت پسند، ذکر کیا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، جتنے بھی خیر کے کام کیے جائے اور گناہوں سے بچا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ اسی لیے علماء نے اس روایت کے تحت میں لکھا ہے کہ اس 10 دنوں میں جو بھی کام کیے، قرآن کی تلاوت کی جائے، ذکر کیا جائے، نفل پڑھے جائے، رات میں عبادت کی جائے، دن میں عبادت کی جائے،
چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں میں جہاد کی بہت اہمیت حاصل تھی، اور چونکہ اس وقت جہاد فرض بھی تھا، اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، جہاد اللہ کے راستے میں جہاد سے بھی، یعنی اس عمل کو، یہ عمل بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اور دیگر اعمال پسند ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ہاں، جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلے میں یہ ان 10 دنوں میں جہاد بھی افضل نہیں ہے۔ ارے ان 10 دنوں میں جو بھی عمل کیا جائے، جہاد کیا جائے، وہ بھی افضل، قرآن کی تلاوت کی جائے وہ بھی افضل۔ ہاں، اللہ یہ کہ ایک آدمی اپنی جان کے ساتھ نکلا، مال کے ساتھ نکلا، اور راہ خدا میں اس نے مال قربان کر دیا، سب ختم ہو گیا، اور خود بھی اپنے آپ کو ختم کر دیا، یعنی شہید کر دیا، تو چونکہ یہ عمل سب سے افضل ہے، اس لیے یہ عمل والا سب سے افضل ہوگا، ورنہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے کے مقابلے میں بھی اگر کوئی عمل کرتا ہے تو اس صورت میں ان 10 دنوں کا عمل بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس لیے ان 10 دنوں میں خصوصیت کے ساتھ نیک اعمال، اپنے اوقات کا حساب کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کو زندگی کا، جوانی کا حساب دینا ہے، اپنے آپ کو اعمال میں ڈال دیا جائے۔ گرچہ روایت سند کے اعتبار سے کم ہے لیکن فضائل میں اہمیت کی حامل ہے، اس لیے حضرت ابو ہریرہ، اور یہ امام ترمذی اور ابن ماجہ نے نقل کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیها من 10 ذی الحجہ، کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں عشرہ ذی الحجہ میں جو عبادت کی جائے وہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے دیگر دنوں کے مقابلے میں۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر، اور ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر، یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر۔ ظاہر بات ہے تھوڑی ضعیف روایت ہے، لیکن فضائل میں محدثین کے یہاں اتنا ضعف قابل تحمل ہے، جتنا اللہ تعالیٰ طاقت دے، قدرت دے، روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 9 دن کے روزے رکھ لے، چونکہ 10 کا روزہ رکھنا ناجائز ہے، 10، 11، 12، 13 یہ 4 دن، اور عید الفطر، رمضان عید، یہ 5 دن روزہ رکھنا ناجائز ہے۔ یہ کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں، گھومنے پھرنے کے نہیں ہیں، ہنسی مذاق کے نہیں ہیں۔ ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں، اس لیے 9 دن کے روزے رکھے جائے، 9 سال کے روزے کا ثواب مل جائے گا۔ اور شب قدر ہم سنتے ہیں رمضان میں کہ ایک شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور 1000 مہینوں کی تعداد تقریباً 83 سال ہوتی ہے، تو یہاں 10 راتیں ملتی ہے، 10 شب قدر کے برابر ثواب مل جائے گا۔ تو ان راتوں کی قدر کی جائے، راتوں میں اہمیت کے ساتھ عبادت کا اہتمام کیا جائے، تہجد کا اہتمام ہو، راتوں میں گناہ نہ کیے جائے، عشاء کے بعد مجلس جماعی نہ جائے، یہ ہیں۔ اور خاص طور پر 9ویں ذی الحجہ کے روزہ کی فضیلت اس میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صیام یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، کہ عرفہ کے دن کا روزہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ یہ 1 سال پہلے والے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اور بہت ساری روایتوں سے یہ مرفوعاً ثابت ہے کہ عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے۔
ابن ماجہ نے حضرت قتادہ ابن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً اس روایت کو نقل کیا ہے۔ ابو یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً نقل کیا ہے، اور علامہ منذری علیہ الرحمٰن نے نقل کیا ہے رجالہ رجال الصحیح، کہ اس کے روات سارے صحیح روات ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ سیام عرفہ کا سیام الف یومن، کہ عرفہ کا روزہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ 1000 دن کے روزے کے برابر ہے۔ لہذا عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کے روزے کا اہتمام خصوصیت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اور یہاں پر ایک نقطے کی بات یہ نقل کی ہے کہ عاشورہ کے روزے میں 1 سال کے گناہوں کی معافی کا تذکرہ ہے، اور عرفہ کے دن کے روزے میں 2 سال کی گناہوں کی معافی کا تذکرہ ہے۔ امام سیوطی علیہ الرحمٰن نے نقل کیا کہ چونکہ عاشورہ کا روزے کی اصل حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی ہلاکت کے اوپر شکرانے کے طور پر رکھا تھا، وہ شریعت موسوی سے ہے، اور عرفہ کا روزہ ھذا من سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ کی اہمیت، آپ کی افضلیت بڑھی ہوئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، اس لیے آپ کی شریعت کا عمل بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مقابلے میں دگنا ہے۔ فضعف اجرہ، چنانچہ اس لیے اجر کو دگنا کر دیا گیا ہے۔ تو اس سے اس امت محمدیہ کی افضلیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہیں، اس سے یہ بھی ثابت ہوئی ہے۔ لہذا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا جو شرف حاصل ہوا ہے، اس کو بھی قدر کی نگاہ سے لینا چاہیے، اور اس کی قدر کرنی چاہیے کہ ہمیں اس امت میں، جس امت میں آنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول نہ ہوئی اس امت میں آنے کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اور قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ امتی بنا کر کے ان کو نازل فرمائیں گے۔ یہاں عرفہ کے دن کے روزے کی جو یہ فضیلت ہیں، اس کو حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ نے بخاری شریف کی ایک شرح ہے اللامع الدراری، جو حضرت گنگوہی علیہ الرحمہ کی ہے، حضرت گنگوہی علیہ الرحمہ کی ہے، اس کے حاشیے جو حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ نے نقل کیا ہے، اس میں نقل کیا ہے کہ اس میں اس بات کی فضیلت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَهَذِهِ بُشْرَى بِحَيَاةٍ سَنَةٍ مُسْتَقْبِلَةٍ لِمَنْ صَامَهُ، کہ جو 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا اس کو آئندہ 1 سال زندہ رہنے کی اس میں بشارت ہے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال بعد کے گناہوں کے کفارے کی بشارت فرمائی۔ اب ظاہر بات ہے وہ زندہ رہے گا، گناہ ہوں گے تبھی تو معافی ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات ارشاد فرماتے ہیں لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وحی ہی کے ذریعے سے آپ کی زبان مبارک چلتی ہے اور ہلتی ہے، لہذا آپ نے جو بھی ارشاد فرمایا وہ وحی ہی کے ذریعے، گویا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آپ علیہ السلام کی زبانی 9 ذی الحجہ عرفہ کا روزہ رکھنے والے کو 1 سال آئندہ تک زندہ رہنے کی بشارت سنائی ہے۔ اور یہ حوالے کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے تاکہ بات کی پختگی بھی معلوم ہو جائے۔ تو یہ فضیلت ہے۔ 10ویں کی رات، اس کی بھی عید کی رات ہے، اور عید کی عبادت کی اہمیت ہے۔ ہم رمضان میں حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ نے فضائل رمضان کے آخر میں نقل کیا ہے کہ جو 2 عید کی راتوں کو زندہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اس دن زندہ رکھیں گے جس دن دل سارے مر جائیں گے۔ لہذا یہ عید کی رات، عید الفطر کی رات جاگنے کا جہاں اہتمام ہوتا ہے، وہاں عید الاضحیٰ کی رات کے جاگنے کا بھی خصوصیت کے ساتھ اہتمام ہونا چاہیے تاکہ اس روایت پر عمل ہو۔ نہ یہ کہ بازاروں میں، نہ منڈیوں میں، نہ ادھر ادھر کے کاموں میں یہ لگنا چاہیے۔ عید کی رات بھی بڑی اہمیت والی ہے، چنانچہ یہ غفلت میں اور فضولیات میں اور گناہوں میں بسر نہ کرنا چاہیے۔
جن لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہے یا جو قربانی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے پہلی ذی الحجہ سے ہی کچھ اہمیت کے طور پر استحبابی طور پر عمل ہے کہ ان کو یکم ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کے چاند دیکھنے سے ہی جسم کے اوپر سے بال نہ کاٹنے چاہیے، ناخن نہ کاٹنے چاہیے، اور یہ استحبابی حکم ہے۔ لہذا اور یہ بھی روایت سے ثابت ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، کہتی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر واراد بعضكم ان يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا وفي روايه فلا ياخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا وفي روايه من راى هلال ذي الحجه واراد ان يضحي فلا ياخذ من شعره ولا من اسواره، کہ جب ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے اور قربانی کا ارادہ ہو تو اپنے بال نہ کاٹے، اپنے ناخنوں کو نہ کاٹے۔ اور اس میں بھی بڑی حکمت علماء نے نقل کی ہے، استحبابی درجہ ہے، اگر کسی کے 40 دن اوپر ہو جاتے ہو تو ان کو کاٹ لینا چاہیے تاکہ گناہ سے بچ جائے، لیکن اگر 40 دن نہیں ہو رہے تو پھر اس کو سر کے بال، اسی طرح بدن کے جو ضروری زائد ضرورت بال کاٹے جاتے ہیں، بغل کے نیچے کے، ناف کے نیچے کے، اسی طرح ناخن وغیرہ کاٹنے سے بچنا چاہیے استحبابی طور پر۔ اگر کوئی کاٹ لے تو گناہ نہیں ہوگا، استحباب کو چھوڑنے والا سمجھا جائے گا۔ تو یہ ہے قربانی کی فضیلت اور اہمیت بھی حاصل ہے۔ خود اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں قربانی کے متعلق بہت ساری جگہوں پر ارشاد فرمایا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل معمول رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ ہجرت فرمانے کے بعد مسلسل 10 سال آپ نے کبھی بھی یہ قربانی نہیں چھوڑی۔ مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے بعد 2 عمل آپ نے ہر سال کیے ہیں، اس کو نہیں چھوڑا، ایک اعتکاف ہے اور ایک قربانی ہے۔ اس سے بھی اس کی اہمیت سمجھی جا سکتی ہے، فضیلت بھی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہتے ہیں کہ قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قرآن میں مستقل قصہ ہے اور تفصیلی قصہ ہے، بہت سارے حضرات جانتے ہوں گے، مجھے اس قصے میں نہیں جانا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کیا اجر ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں 1 نیکی ہے۔ پوچھا اگر اون والا جانور ہو، دمبا ہے، مینڈا ہے، مینڈی ہے، گھیٹا گھیٹی، قالوا فالصوف یا رسول اللہ، اور چونکہ بالوں کے مقابلے میں یہ مینڈا مینڈی کے اوپر، دمبے کے اوپر یہ اون جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بھی ارشاد فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، کہ ہر اون کے بدلے میں بھی وہاں بھی 1 نیکی ہے۔ اور یہ قربانی کی ہر چیز میزان میں تولی جائے گی۔ قربانی چاہے معمولی چیز ہو جس کو نہ کھایا جاتا ہو، جیسے کھر ہے، سینگ ہے، بال ہیں، یہ بھی کل قیامت کے دن میزان عدل میں، ترازو میں رکھی جائے گی اور اس کو تولا جائے گا۔ گویا کہ اس سے بھی اس کی اہمیت ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے قربانی کو خوش دلی سے کرنا چاہیے، قربانی کو اچھے انداز سے اور اچھی قربانی کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، قربانی کے دنوں میں اللہ کے نزدیک قربانی سے بڑھ کر کے پسندیدہ کوئی عمل نہیں ہے، قربانی ہی سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے، اس لیے قربانی کرنا چاہیے۔ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، کہ میزان عدل میں سینگ رکھے جائیں گے، بال رکھے جائیں گے، کھر رکھی جائے گی، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں وہ قبول ہو جاتی ہے۔ وَأَنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ فِي الْأَرْضِ، لہذا خوش دلی سے قربانی کرنا چاہیے۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفَسًا، خوش دلی سے اس کو کرنا چاہیے۔
اس میں مری بکری اللہ کے نام چلو کر دیا، چلو حصہ لکھوا دیا، یہ سب جھنجھٹ میں کون پڑے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ مبارک سے قربانی بڑے اہتمام کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ 2 مینڈھوں کی، چت کبڑے مینڈھوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا کرتے تھے۔ لہذا یہ قربانی بھی کرنا چاہیے۔ اور یہ قربانی اور حج، اس کی اہمیت اس سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ دیکھو، سارے اعمال کے لیے کوئی نہ کوئی وقت، فرضیت کے لیے تو وقت ہے، جیسے رمضان کے روزے کہ صرف رمضان میں ہی رکھے جائیں گے، لیکن نفل روزے کے لیے کوئی وقت نہیں، صرف 5 دنوں کے علاوہ پورے سال بھر رکھے جا سکتے ہیں۔ فرض نماز کے لیے اوقات ہیں، لیکن نفل نماز کے لیے کوئی وقت متعین نہیں۔ ہاں 5 اوقات ممنوع اور مکروہہ وہ اس میں نہیں پڑھی جا سکتی باقی، لیکن حج اور قربانی ایک ایسی عبادت ہے کہ جو چاہے فرض ہو چاہے نفل ہو، وہ انہی دنوں میں کیا جائے گا۔ قربانی کے 3 دن ہیں، 10، 11 اور 12، اور حج کے 5 دن ہیں، 9، 10، 11، 12 اور 13 ذی الحجہ۔ تو نفل ہو تو بھی ان دنوں میں کیا جائے گا کہ چلو بھئی محرم میں نفل قربانی کریں گے، نہیں، وہ قربانی نہیں ہوگی، وہ جانور کو ذبح کرنا ہوگا لیکن اسے قربانی کا نام نہیں دیا جائے گا۔ تو گویا کہ عشرہ ذی الحجہ وہ عشرہ ہے کہ جس میں تمام قسم کی عبادات ہو سکتی ہے، حج بھی ہو سکتا ہے، قربانی بھی ہو سکتی ہے، نماز، روزے، صدقات سب ادا کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے یہ بڑے اہمیت کا، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ نیکیوں کے 2 سیزن ہیں، ایک رمضان ہے اور ایک عشرہ ذی الحجہ ہے۔ چنانچہ ان دنوں میں جس نے نیکیاں کر لی، بقیہ دنوں میں نیکیاں کرنا آسان، گناہوں سے بچا تو اس کے لیے بقیہ دنوں میں گناہوں سے بچنا آسان، اور اگر جس نیکیاں نہیں کی اور گناہوں سے نہ بچا تو بقیہ دنوں میں گناہوں سے بچنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنا 1 مرتبہ واجب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جماعت کے ساتھ پڑھے تو بھی واجب، اکیلا پڑھے تو بھی واجب، مرد پر بھی واجب، عورت پر بھی واجب، مقیم ہو تو بھی واجب، مسافر ہو تو بھی واجب۔ مردوں کو تھوڑا بلند آواز سے پڑھنا ہے، عورتوں کو پست آواز سے پڑھنا ہے، رکعتیں گئی ہو تو بھی۔ چونکہ مرد مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اس لیے ان کو تو ایک پڑھتا ہے تو سب کو یاد ہو جاتا ہے، گھروں میں عورتوں کو اکثر بھول ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو ایک کاغذ پر لکھ کر کے اس کو گھر میں چپکا دینا چاہیے جہاں نماز پڑھنے کی جگہ ہو، تاکہ اس کو دیکھ کر کے بھول نہ ہو اور پڑھا جا سکے۔ قربانی جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے اس کے اوپر قربانی یقیناً واجب ہے، اگر وہ قربانی کے دنوں میں اتنے مال کا مالک ہے۔ اور قربانی کے دن 3 ہیں، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ نے 12 ذی الحجہ۔ لیکن اس کے علاوہ اگر 10، 11 اور 12 کو کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے بقدر مال کسی بھی طرح کا حاصل ہو جائے، کرنسی کی حیثیت سے حاصل ہو جائے، سونے کی حیثیت سے، چاندی کی حیثیت سے، یا دیگر کہ اس کو کہیں سے ہدیہ آ گیا 52.5 تولہ چاندی کے بقدر، کہیں سے میراث میں آ گیا، یا گھر میں شوکیش ہے، فرنیچر ہے، کروکری ہے، بڑے بڑے برتن ہیں جو کبھی کبھار استعمال ہوتے ہیں یا بالکل استعمال نہیں ہوتے ہیں، بڑے بڑے بیڈ ہیں، تو اگر ان سب کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جاتی ہے تو اس صورت میں وہ عقل مند ہے اور بالغ ہے تو اس کے اوپر بھی قربانی کرنا واجب ہو جائے گی۔ اس کے لیے تجارت کا مال ہونا ضروری نہیں ہے اور اس کے لیے سال پورا ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ لہذا اس اعتبار سے یہ مسئلہ بھی سمجھ کر کے اپنے آپ کو اس کا مکلف کرنا چاہیے۔ یہ چند باتیں تھیں جو دل میں آئی اور اس کے متعلق باتیں عرض کی ہے۔
اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے، کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اخلاص نصیب فرمائے اور راضی ہو جائے اور امت کو اس پر ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے آسان فرمائے، مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین، بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات مشغول ہیں، مصروف ہیں اور ان کے لیے عشرہ ذی الحجہ سے فائدہ اٹھانا ہے، تو شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم نے ان کے لیے چند چیزیں نقل کی ہے، جس کو میں پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں۔ اگر وقت کی قلت یا گھریلو اور کاروباری ذمہ داریوں کی بنا پر زیادہ وقت عبادات کو نہ دے سکے، تب بھی مندرجہ ذیل اعمال کے اہتمام سے انشاءاللہ اس عشرے کی برکات کسی حد تک حاصل کی جا سکتی ہے۔ 5 وقت باجماعت نمازوں کا اہتمام کریں، خواتین گھر میں اول وقت میں ادا کریں، ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کا خصوصی اہتمام کریں، ورنہ محنت کے باوجود عبادات کا نور اور حقیقی نفع حاصل نہیں ہوگا۔ بالخصوص اپنی نظروں اور زبان کی حفاظت کریں۔ ذو الحجہ کا چاند دیکھنے سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے جسم کے بال اور ناخن نہ تراشے، یہ مستحب عمل ہے۔ فرض نمازوں کے بعد تسبیح فاطمی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر اہتمام سے پڑھیں۔ کم از کم یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے، ورنہ اس عشرے میں جتنے روزے رکھ سکے اتنا بہتر ہے۔ چلتے پھرتے زیادہ سے زیادہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد کا ورد رکھیں۔ چلتے پھرتے زیادہ سے زیادہ تیسرے کلمے کا ورد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ چلتے پھرتے درود شریف کا ورد کم از کم 10-15 منٹ روزانہ ترتیب سے تلاوت قرآن کا اہتمام کیا جائے۔ نماز مغرب میں 3 فرض، 2 سنت اور 2 نفل کے بعد 2 نفل مزید نماز اوابین کی نیت سے ادا کر لیں۔ نماز عشاء میں 4 فرض، 2 سنت کے بعد وطر سے پہلے 2-4 رکعت تہجد کی نیت سے ادا کر لے، اس کے بعد وطر ادا کر لے۔ اگر رات میں توفیق ہو جائے تو مزید رکعت تہجد ادا کر لے، لیکن عشاء کے ساتھ ادا کرنے سے کم از کم تہجد سے محرومی نہیں ہوگی۔ حسب استطاعت صدقہ و خیرات کیا جائے۔ رات کو سونے سے پہلے تسبیح فاطمی، درود شریف، استغفار اور دعا، اور سب سے بڑھ کر کوشش کرے کہ اپنی زبان یا کسی عمل سے کسی دوسرے کو ادنا تکلیف بھی نہ پہنچے، اور پہنچ جائے معافی مانگنے میں دیر نہ کرے۔ یاد رکھیں، اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچا کر اللہ کی رضا کا حصول ناممکن ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔